حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے استقبال میں ہے اور ان کی خواہش اور تمنا کے مطابق یہ پروگرام کیا گیا ہے اور وہ بہت دل سے چاہ رہے ہیں. دلی خواہش بھی ہے، درد بھی ہے دل میں ایک طرح کا ان کا چبھن ہے. جب آپ ان سے ملیں گے آپ کو پتہ لگے گا، معلوم ہوگا کہ حضرت کس طرح سے بے تاب ہیں کہ علماء کرام کی جو ذمہ داری اس قوم پر ہے، اس امت پر ہے، شریعت کے تحت دین کے سلسلے میں وہ کہاں تک ان سے ادا ہو رہا ہے. آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا کہ امت کدھر جا رہی ہے، علماء کرام ہمارے کہاں ہیں، وہ جگ کیوں نہیں رہے ہیں. ضرورت ہے علماء کرام کا کہ امت کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء کرام اپنے سر پر لے لے. حضرت چاہ رہے ہیں کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ کا پروگرام پورے علاقے میں ہو اور علماء کرام سے گزارشات پیش کریں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو قبول کیجئے، آپ اپنی ذمہ داری کو لیجئے. یہ پروگرام تحفظ شریعت ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے نہیں لیا گیا ہے بلکہ حضرت خود دیے ہیں اور اپنے خواہشات کا اظہار کیے ہیں، درد کا اظہار کیے ہیں کہ پیارو ابھی وقت آ چکا ہے کہ ہمارے علماء کرام بیدار ہو جائیں. حالات آ چکے ہیں کہ ہمارے علماء کرام جگ جائیں. حالات آ چکے ہیں کہ علماء کرام کو از خود شریعت پر عمل کرنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کو اپنانے کی بے حد ضرورت ہو گئی ہے. وقت آ چکا ہے کہ علماء کرام سماج کے تمام برائیوں سے بچانے کی اور تمام تر خرافات اور شریعت کے خلاف بدعات سے روکنے کی ہر قدم اٹھائے. وہ بڑی درد کے ساتھ ابھی اس چیز کو لیے ہوئے ہیں اور کیوں نہیں ان کے سینے میں دل ہے، درد ہے. اپنے تمام دورہ، ملک کے دورہ، غیر ممالکی دوروں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کرام پر جو ذمہ داری ہے وہ ابھی یہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے علماء کرام اپنی ذمہ داری سے بہت دور ہیں. یہ کہا جائے حضرت کی زبانی یہ بھیجا ہوگا. میرے بزرگوں، دوستو، ہمارے علماء کرام بھی اس معاملے میں پیچھے ہیں کہ شریعت کی تحفظ، شریعت کا حکم عوام کے اندر پوری طریقے سے نافذ ہو، ان کو بتایا جائے، عاجزی کی جائے. یہ کوتاہیاں ہم سے بھی ہو رہی ہیں. اور مزید حضرت مولانا رابع الحسنی کے جو بیانات اشتہاروں میں بار بار مضمون آ رہا ہے ان کا، میرے بزرگوں آپ دیکھیے کتنے درد بھری لہجے میں وہ اپنی مضمون نگاری کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کی جو ذمہ داری ہے، ہمارے علماء کرام کے اوپر میں جو چیز عائد ہے شریعت کی طرف سے اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. آج کا بھی اشتہار جن لوگوں نے پڑھا ہوگا تو حضرت کا بیان کا جو درد اور لہجہ ہے آپ کا کلیجہ سینے سے باہر آ جائے گا. میرے بزرگوں، ہم اشتہار خریدتے ہیں، اشتہار پڑھتے ہیں تو صرف خبروں کو لے کر نکل جاتے ہیں. آپ اشتہار کی گہرائی میں جائیے اور دیکھیے کہ جو کالم نگاری ہے، مضمون نگاری ہمارے علماء کرام کے آتے ہیں، صحافیوں کے آتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ سے وہ کیا عرض کر رہا ہے. میرے بزرگوں، دوستو، آپ غور سے اس کو پڑھیے اور دیکھیے، آپ کو حالات دنیا، حالات دین اور حالات وقت معلوم ہوگا کہ وقت کی ضرورت کیا ہے، تقاضا کیا ہے اور ہم کس خواب غفلت میں ہیں. میرے بزرگوں، دوستو، اسی درد کے تحت،
اسی فکر کے تحت اسی سلسلے میں حضرت تشریف لا رہے ہیں، جو ہم کو جگانے کا کام حضرت جگانے کا کام ہوگا، ہم کو بیدار کرنے کا کام حضرت فرمائیں گے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم کو بتائیں گے، اور ہم کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھانے کا فکر کرنا ہوگا، پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء عوام کے بیچ اپنے میرے بزرگوں دوستوں، حضرت یہ ایک مضمون میں حضرت رابع الحسنی نے لکھا ہے کہ عوام کے بیچ علماء کرام کے اخلاقیات اتنے حسنہ نہیں ہیں، عوام کے بیچ علماء کرام کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، عوام کے بیچ علماء کرام کے اعتماد اتنے اچھے نہیں ہیں کہ عوام ان پر بھروسہ کرے۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت چاہ رہے ہیں کہ ہر عالم، ہر مدرسہ کا پڑھا ہوا بچہ، ہر دینی نہج سے نکلا ہوا بچہ عوام کے بیچ اتنا مقبول ہو کہ عوام کو جو دینی بات بتائیں ان کو کسی دوسرے عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہو، اس کو اعتماد ہو جائے کہ ایک مدرسے کے طالب علم نے ہم کو صحیح رہنمائی کی ہے، ایک مدرسے کے معلم نے ہم کو صحیح رہنمائی کیا ہے، ایک مدرسے کے عالم نے ہم کو صحیح بات بتائی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت درد بھری لہجے میں لکھتے ہیں کہ یہ چیز مفقود ہو چکا ہے، عوام کا اعتماد علماء کرام سے کھو چکا ہے، چاہے اس کا سبب جو بھی ہو، لیکن علماء کرام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورا اعتماد کے ساتھ عوام کے بیچ یہ آنا ہوگا اور اپنی اعتماد کو بحال کرنا ہوگا۔ آپ کا اعتماد، چونکہ آپ شریعت کے محافظ ہیں، شریعت کا علم آپ کے سینے میں محفوظ ہے، شریعت کی امانت آپ کے دلوں میں ہے، دماغ میں ہے۔ جب آپ عوام کے بیچ اس اعتماد کے ساتھ آ جائیں گے کہ ہمارے عالم نے یہ بتایا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی حرم شریف کے اندر میں ایک حجاج کرام برجستہ یہ کہنے پر تل گیا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں تو پھر مولویوں کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، معمولی سی ایک مسئلے کی بات تھی کہ مسجد نبوی میں دسترخوان لگا ہوا تھا، مسجد نبوی میں دسترخوان لگا ہوا تھا، مغرب سے پہلے، اذان کے بعد مغرب سے پہلے، اور وہ بیچارے بدعتی تھے، ان کی یہاں مسجدوں میں کھانا ممنوع تھا، مسجدوں میں کھانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے ہماری مسجد، کشمیر کا رہنے والا حجاج کرام تھا، ہماری مسجد نبوی سے زیادہ اچھا نہیں ہے، یہاں اتنی بڑی بڑی دسترخوان لگتی ہے اور ہمارے علماء کرام ہم کو روکتے ہیں، جاتا ہوں تو ان کو سمجھاتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ علماء کرام چونکہ ان کو گمراہ کر کے رکھے اپنے اعتقاد کے مطابق۔ میں جس ہوٹل میں تھا، اس ہوٹل میں سب سے پہلے جو حجاج کرام پٹنہ سے روانہ ہوئے، پٹنے میں جو گنجی خریدا اور اسی گنجی پر نماز پڑھنا شروع کیا۔ جب علماء کرام وہاں منع کیا تو وہ کہا کہ آپ لوگ تو ایسے ہی الٹا سیدھا منع کرتے ہیں، یہاں کسی کے سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے تو کیوں نہیں کہتے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو کیوں نہیں کہتے، اور آپ مولویوں کو جا کے اب بتاؤں گا گاؤں میں کہ آپ لوگ کتنا الٹا سیدھا کرتے ہیں، ہزاروں آدمیوں کے سر پہ ٹوپیاں نہیں ہیں، چہرے پہ داڑھیاں نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، چونکہ وہ بیچارہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، بے فکری کی وجہ سے، ان کو بہت سمجھانے کے بعد ہم نے کہا دوستو، اور عالم تھے میرٹھ کے، دوستو حجاج کرام ذرا غور کرو، یہاں لاکھوں آدمیوں کا نماز ایسے بھی نہیں ہوتا ہے، اگر شریعت کی نگاہ ڈالی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، وہ بے ترتیب نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کا حکم بے ترتیب ہے، ٹوپی نہیں پہننا یہ شریعت کا بے ترتیبی ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا مسئلہ پوچھ کے عمل کرو، پوچھ کر کے چلو۔ میرے بزرگوں دوستو، چونکہ وہ عوام علماء کرام سے اتنا دور ہو گیا، اتنا اعتماد کھو گیا کہ ان کو دین کی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ دین کی بات نہیں سمجھ کر کے مولوی صاحب کی
گھر کی بات سمجھتا ہے، اس لیے وہ بات ان کے دلوں میں نہیں اترتی، وہ بات ان کے دلوں میں نہیں سماتا، اس کو ایک مذاق سمجھتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ضرورت ابھی حالات یہ آ چکے ہیں کہ عوام کے بیچ علماء کرام کو اپنا پورا اعتماد پیدا کرنا ہوگا۔ میرے بزرگوں، میں اس لیے علماء کرام سے مخاطب ہوں کہ یہ مجموعہ جمع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ حضرت جو تشریف لا رہے ہیں وہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ مجموعہ انہی کے لیے بلایا گیا ہے۔ اگر عوام الناس کا مجموعہ ہوتا، میک ہوتی، سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ ہمارے آ چکے ہیں معزز مندوبین، وہ سارے لوگ رکے رہیں، انشاءاللہ حضرت آئیں گے۔ اس سلسلے میں بڑی دردناک بات ہوگی، جو حالات ہیں ملک کے، جو ضرورت ہے وقت کا، وقت کیا چاہتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ کو آئینے کی طرف سے بات سامنے آ جائے گی کہ ہر لوگوں کو تحفظ شریعت سے جڑنے کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انوار العلوم یتیم خانہ میں جڑ جائیے، لیکن تحفظ شریعت کے سلسلے میں گاؤں میں، سماج میں، گھر میں، ہر جگہ آپ قدم بہ قدم چلیے۔ حضرت مولانا رابع الحسنی نے لکھا ہے کہ حالات ایسے آ چکے ہیں، مسلم بچے 95% اسکولوں میں جا رہے ہیں، اور اسکولوں کا حولیہ تعلیم کا یہ ہو رہا ہے کہ وہ دین سے بے خبر، دین سے بہت دور، سماج سے بہت دور، سماج کے معاشرے سے بہت دور، گندی باتیں اور گندی سوسائٹی وہ دماغ میں گھسا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، اگر تم حضرت کی یہ عاجزانہ جملہ ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کو آگے اس کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اچھا بنانا چاہتے ہو، تو گھر میں اتنی تعلیم اس کو ضرور دے دو کہ اس کو دین سے محبت ہو جائے، شریعت سے محبت ہو جائے، علم قرآن اور حدیث کی علم سے محبت ہو جائے۔ اگر اور یہ پختہ علم دو، 8 کلاس تک ان کو یہ اتنا علم پختہ دے دو کہ اسکول کالجز میں جا کر وہ بہک نہیں پائے، اسکول کالجز میں جا کر وہ سنبھل کر کے جواب دے دے۔ اگر اس کے شریعت کے خلاف کوئی عمل کرنے کے لیے اسکول اور کالج والا کہے تو ترنت 2 ٹوک آواز لگا کر اس کو روکنے پر آمادہ ہو جائے۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ لوگوں نے لگ بھگ علماء کرام ہیں، سبھی لوگ یہ جانتے ہوں گے۔ ابھی ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں بتاتا ہوں۔ آپ لوگ پڑھا ہوگا کہ ایک طالب علم جو آسام کا رہنے والا تھا، اور وہ داڑھی رکھ کر کے ایک انگلش اسکول میں گیا، اور پرنسپل نے اس کا نام کاٹ دیا اور صاف طور پر یہ کہا کہ داڑھی رکھنا ہمارا اسکول کا شعار نہیں ہے، ہمارا اسکول میں پڑھنا ہوگا تو داڑھی تم کو کھلانا ہوگا۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ باتیں میڈیا کے بیچ بہت دنوں تک رہی، اور نتیجتاً وہ لڑکا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور سپریم کورٹ میں بدقسمتی سے ایسے کم وقت بے داڑھی والا وکیل مسلم کیا۔ جو ہی یہ سوال اٹھایا اور جج کے طرف سے جواب آیا کہ حضرت وکیل صاحب، آپ کہتے ہیں اسلام میں داڑھی رکھنا واجب ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ لڑکا کیس ہار گیا۔ تو ضرورت ہے کہ ہر آدمی کو شریعت کی نازیبا حرکت پر روک ٹوک کرنے کی، 2 ٹوک کہنے کی۔ ہمارے علماء کرام کچھ دنیا دار لوگوں کے سامنے جا کر چندہ کے لالچ سے ہو یا اور کسی روب سے ہو، اگر وہ اس کو دین سے ہٹتے ہوئے دیکھ کر کے بھی وہاں کچھ نہیں کہتے ہیں، اور آڑ لیتے ہیں کہ مصلحت یہی ہے، مصلحت یہی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، جہاں شریعت کا کھلا ہوا آئین کو وہ توڑ رہا ہے، وہاں ہم مصلحت کا آڑ پکڑ کے بچ کے نکل رہے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آپ سب لوگ سوچ سکتے ہیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اس معاملے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اخبار کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، اشتہار کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہم کو آگاہ کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر علماء کرام، مسلمانوں کا ہر بچہ، مسلمانوں کا
ہر نوجوان اس شریعت کا پورا حکم جاننے والا ہو جائے اور اس کے خلاف اگر کہیں آواز اٹھتی ہے تو اس پہ آواز لگانے والا بن جائے۔ میرے بزرگوں دوستو، اسی کی پیش نظر یہ اجلاس بلائی گئی ہے۔ تحفظ شریعت ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے ہم سب یہاں تشریف لائے ہیں اور علماء کرام کو مدعو کیا گیا ہے۔ ابھی جیسا کہ مولانا سلمان صاحب نے اعلان کیا کہ جو علماء کرام باہر سے تشریف لائے ہیں وہ مسجد کے اندر آ جائیں۔ حضرت کا خاص اعلان اور حضرت کی خاص خواہش ہے کہ ہم علماء کرام سے مخاطب ہوں گے اور بات کریں گے۔ علماء کرام کو ہم اپنے دل کی درد والی بات سنائیں گے اور ان کو اس چیز پر آمادہ کریں گے ہم کہ تم کمر بستہ ہو جاؤ، وقت آ چکا ہے کھڑا ہونے کا۔ میرے بزرگوں دوستو، اب ہمارے بڑے مولانا علیم صاحب آ گئے ہیں پروگرام کے مطابق۔ علیم صاحب بھائی اس آواز کو صحیح کیجیے۔ مائک آپریٹر کون ہے؟ مائک آپریٹر کون ہے؟ ذرا آواز کو صحیح کر لیجیے۔ نعت کا پروگرام ہے۔